ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون، اس کی ڈیفینیشن جو ہے، اس کی جو آفیشیل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر 140 اور 90 سے زیادہ ہو اور متعدد بار ریکارڈ ہوا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ یہ کہنے کے باوجود صرف جو کلینک کی ریڈنگز ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی، صرف ان پہ انحصار مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل ایک اور انویسٹیگیشن ہے جسے 24 آور بلڈ پریشر مانیٹرنگ کہتے ہیں، اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، بلکہ ابھی ایک ریسنٹ انویسٹیگیشن، ایک ریسنٹ ٹرائل بھی آئی ہے جو کہ یہ پروف کرتی ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے بلڈ پریشر کی تشخیص کا۔ متعدد ریڈنگز کسی کی مختلف دنوں میں لی گئی ہوں، ایک طرف سے بھی، ایک بازو دوسرے بازو سے بھی ریلیکسڈ حالت میں، اور اکثر ریڈنگز 140-90 سے زیادہ ہیں، تو اس مریض کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ عوام کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ بار بار اپنا بلڈ پریشر لیں، کیونکہ جب بلڈ پریشر لینا شروع ہوتے ہیں لوگ، وہ پھر دن میں 10-20 دفعہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو ابھی کے لیے میرے خیال میں صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عام آدمی کا متعدد دفعہ اگر 140-90 سے زیادہ ہے بلڈ پریشر تو اس کو ہائپرٹینسو ہم کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پری ہائپرٹینشن، بارڈر لائن ہائپرٹینشن، لاس آف ناکٹرنل ڈراپ، یہ ساری چیزیں جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہ تشخیص کر کے تو آپ کو بہتر علاج کر سکے گا۔ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر جو ہے 98% لوگوں میں پرائمری ہائپرٹینشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی ایک کاز نہیں ہوتا، موروثی ہوتی ہے، جسے ہم اسینشل ہائپرٹینشن بھی کہتے ہیں۔ 98% لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صرف 2% لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بیماری کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ہارمون امبیلنسز ہیں کچھ، جس میں ہارمون زیادہ ہے، اس میں جو گردے کی شریانیں ہیں ان کی تنگی ہے، اس میں کچھ بیماریاں پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو علامت تو ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی، لیکن بیماری جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، تو آپ اس بیماری کا اگر علاج کر دیں تو بلڈ پریشر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں آج کل کووڈ ہونے کے باوجود بھی، وہ ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے۔ کارڈیو ویسکولر نہیں، جس میں ویسکولر ڈیزیز آ جاتی ہے، ایتھروسکلیروٹک ڈیزیز، سیریبرو ویسکولر بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ شریانیں جو ہیں خون کی، ان کی بیماری کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں دنیا بھر میں، جیسے سٹروک ہے، جیسے ہارٹ فیلئر ہے، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، اور اس میں بہت بڑی ایک جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ تو دنیا بھر میں ہائی بلڈ پریشر کی پریولنس کافی زیادہ ہے، لیکن باہر جتنی بھی ہوں ہمیں اپنے ملک کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں پریولنس اسٹڈیز اتنی ہوتی نہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی بہت عرصے بعد، اور یہ پاکستان بھر میں ہوئی ہے، صرف یہ نہیں کہ کراچی کے کسی ایریا میں ہوئی، یہ کراچی سے لے کے ہنزا تک ایک ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈی کی ہے، ڈاکٹرز نے، ہمارے اپنے ہی ہونہار ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کی ہے۔ ان کی اسٹڈیز جو ہیں وہ بہت ہی چونکا دینے والی ہیں اور ڈرا دینے والی ہیں، کہ ان کے مطابق 45% لوگ جو ہیں پاکستان میں ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ یہ 18 سال سے لے کے 80 سال کی عمر تک انہوں نے یہ دیکھا ہے۔ جو کم عمر کے ہیں ان میں پریولنس بلا شبہ کم ہے، لیکن اوور آل پریولنس جو ہے بالغ لوگوں میں 18 سال سے لے کے 80 سال کی عمر تک وہ 45% ہے، بہت زیادہ۔ یعنی کہ اگر 10 لوگ، جیسے شادیاں ہوتی تھیں کووڈ سے پہلے، وہ ایک ٹیبل ہوتا تھا جس میں 10 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ سوچیں کہ 10 میں سے 4 کو ہائی بلڈ پریشر ہے، بگ نمبر۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ایگزیکٹ وجہ کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جسم میں صحیح طرح کام نہیں کرتی تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اس میں ہارمونل ایشوز بھی ہیں، اس میں شریانوں کے ایشوز بھی ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ ایسے سمجھیں جس طرح 5-6
یا اس سے زیادہ، مطلب ملٹی فیکٹوریل کہا جاتا ہے، کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں مل کے بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ صرف ایک طرح کی دوائی سے رسپونڈ نہیں کرتے. آپ کو بلڈ پریشر کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے مختلف زاویوں سے، مختلف دوائیوں سے. انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ہم باہر کی ریکمنڈیشنز فالو کرتے ہیں، جس میں میجر 2 ممالک ہیں، بلکہ ملک تو نہیں کہنا چاہیے، 2 ایریاز ہیں، ایک نارتھ امریکہ ہے، ایک یورپ ہے. ان کی گائیڈ لائنز ہم فالو کرتے ہیں. میں آپ کو یورپین گائیڈ لائنز بتاتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ ریشنل ہوتی ہیں. امریکہ میں بزنس ہے تو اس حساب سے وہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں. ریکمنڈیشن یورپین کارڈک سوسائٹی کی یہ ہے کہ آپ کمبینیشن سے شروع کریں. انلیس بلڈ پریشر بہت ہی اسٹیج 1، بہت ہلکا بلڈ پریشر سمجھ لیجیے عام اصطلاح میں، کمبینیشن سے شروع کریں. اس سے نہیں ہوتا تو آپ آہستہ آہستہ دوائیاں بڑھائیں. اور انہوں نے کچھ دوائیوں کو 5 اسٹار دیے ہیں، کچھ کو 4 اسٹار دیے ہیں، یا آپ ایسے سمجھیں کچھ کو فرسٹ کلاس یا فرسٹ لائن ڈرگز، کچھ کو سیکنڈ لائن، کچھ کو تھرڈ لائن، کچھ کو ایڈ آن یعنی کہ 4th لائن. تو آپ ہمیشہ فرسٹ لائن سے شروع کرتے ہیں. اس سے نہ ہو، ان کی میکسیمم ڈوز سے نہ ہو تو پھر آپ سیکنڈ لائن آتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ پورے جسم کو انوالو کر سکتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کی کمپلیکیشنز جو ہیں یہ سالوں کے اوپر محیط ہوتی ہیں، انلیس میلیگننٹ ہائپر ٹینشن ہو یا زہریلی ہائپر ٹینشن جسے اردو میں کہتے ہیں، کہ کوئی شریان پھٹ گئی یا وہ، خیر اس پہ بعد میں آتے ہیں. تو ہائی بلڈ پریشر کی کمپلیکیشنز اگر آپ سر سے پاؤں تک جائیں تو ایک تو فالج ہو سکتا ہے، سٹروک ہو سکتا ہے، جو کہ شریان جو ہے اس میں خون جمنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، شریان پھٹنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اعضاء جو ہیں وہ، مطلب جو نارمل موبیلٹی ہے فالج کی وجہ سے وہ مجروح ہوتی ہے، یا اگر بہت بڑا اٹیک ہو، سٹروک ہو، تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. آنکھوں کا جو پردہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر سے. بینائی جا سکتی ہے، آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت کم کیسز میں یہ بھی ایک مت ہے کہ ہر مریض جس کی نکسیر پھوٹ رہی ہے اسے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، لیکن بہت کم کیسز میں، بہت کم، ریئرلی ناک سے خون آنا اور فوارے کی طرح آنا وہ بھی ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. آپ نیچے اگر آئیے تو جو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں گردن میں شریانیں، جو کہ خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں دماغ کو، ان کی تنگی ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر اگر بہت عرصہ رہے تو. پھر جو سب سے بڑی شہرگ ہے ایورٹا جسے کہتے ہیں، جو دل سے نکل رہی ہوتی ہے، اس میں مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. دل کی جو شریانیں جنہیں کورونری آرٹریز کہتے ہیں، جن کے بند ہونے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہو سکتی ہیں افیکٹ ہائی بلڈ پریشر سے. ان کے اندر کولیسٹرول جم کے بند ہونا یہ بھی ایک بڑا رسک فیکٹر ہے ہائی بلڈ پریشر کا. بلڈ پریشر جو ہے وہ خون کے پٹھوں کو موٹا بھی کر سکتا ہے، جسے ہائپرٹروفی ہم کہتے ہیں. وہ دل کو پھیلا بھی سکتا ہے، جسے ہم کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں. کڈنیز انوالو ہو سکتی ہیں، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے. ہائی بلڈ پریشر، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہائی بلڈ پریشر بہت عرصہ رہا، ان کے گردے فیل ہو گئے، پھر ان کو ڈائلیسس پہ جانا پڑا. جو شریانیں ٹانگوں کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ بند ہو سکتی ہیں. اس میں علامات کیا ہوتی ہیں کہ جب مریض چلتا ہے تو اس کو دونوں ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جب بیٹھتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. یہ ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کی. ایک میں چیز بتاتا چلوں، بلڈ پریشر بڑھا کسی کا 160-90 ہو گیا فرض کیجئے، اور ہلکی پھلکی سے سمٹم ہوئے، گھبراہٹ ہوئی یا سر میں درد ہوئی، تو لوگ اکثر بھاگتے ہیں ہسپتال کی طرف، اور سارا خاندان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں امی ابو چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کے یا کیا ہوگا. تو ایسی کنڈیشن میں ہسپتال آنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صرف میلیگننٹ ہائپر ٹینشن یا زہریلی ہائپر ٹینشن، جس کے لیے آپ کو فوراً ہسپتال جانا ہوتا ہے، اور تاکہ آئی سی یو میں ایڈمٹ کر کے آپ کا علاج فوری ہو سکے. اب میلیگننٹ ہائپر ٹینشن کیا ہے؟ میلیگننٹ ہائپر ٹینشن کا کوئی درجہ مقرر نہیں ہے کہ سسٹولک
اوپر کا بلڈ پریشر 220 ہو یا 210 ہو، نیچے کا 110 120، لیکن ہائی بلڈ پریشر ہو اور اینڈ آرگن ڈیمیج ہو، یعنی کہ ایک شخص بالکل صحیح تھا، اس کو فالج ہو گیا اور اس کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے، یہ ملیگننٹ ہائپر ٹینشن ہے۔ یا ایک شخص جو کہ صحیح تھا، اس کی بینائی چلی گئی اور ساتھ ہائی بلڈ پریشر ہے اسے اس وقت، اس کو جانا چاہیے ہسپتال۔ یا ایک شخص جو کہ صحیح تھا، اس کو ہارٹ فیلئر ہو گیا، اس کے پھیپھڑوں میں پانی آ گیا اور اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کو جانا چاہیے ہسپتال۔ یا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کو جانا چاہیے۔ یا ایسا شخص جو پہلے بالکل صحیح تھا، اس کے گردے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کو پیشاب آنا بند ہو گیا۔ کوئی بھی اینڈ آرگن ڈیمیج ہو، یعنی کہ جو بھی اعضاء ہیں جسم میں، ان کو فوری طور پہ کوئی چوٹ لگے ہائی بلڈ پریشر سے اور وہ اپنا کام چھوڑ دیں، صرف ایسے لوگوں کو ہسپتال جانا چاہیے۔ جن کا صرف بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے لیکن کوئی اینڈ آرگن ڈیمیج نہیں ہے، وہ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو دوسروں کا، خیر ہمارا تو کام ہی ہے مریضوں کا علاج کرنا، لیکن بالکل قطعی ضرورت نہیں ہوتی۔